السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے قد افترینا علی اللہ کذبا والی آیت پڑھنی ہے اور تلاوت اگلے رکوع سے کرنی ہے۔ چند آیات ہیں اس لیے پھر اس کو شامل کر ہی لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عصى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ہم نے یقیناً اللہ کے خلاف جھوٹ ہی گھڑا ہوگا اگر ہم تمہاری ملت میں اس کے بعد کہ خدا نے ہمیں اس سے نجات بخشی واپس لوٹ آئیں. قد افترینا علی اللہ کذبا، ان قد میں یقین پایا جاتا ہے اور ان میں شرط ہے، تو یہ دونوں اکٹھے کیسے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ جائیں تو یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جائے گی کہ ہم نے خدا پر جھوٹ بولا تھا. یہاں کوئی اختلاف مسئلہ کی بحث نہیں ہے، دو ٹوک بحث یہ ہے کہ ہماری بنیاد اللہ پر افتراء پر ہے یا اختلاف مسائل پر ہے. تم لوگ ایک دوسرے کی ملتوں میں جاتے پھرو آتے پھرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم اگر لوٹیں گے تو ہم تو یہ دعویٰ لے کر اٹھے ہیں کہ خدا نے ہمیں کھڑا کیا ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، اللہ کے اذن کے ساتھ ہم قائم فرمائے گئے ہیں. اس لیے اس کے بعد ہمارا لوٹنا اس بات کا اعتراف ہوگا کہ یقینی طور پر ہم نے خدا پر افتراء کیا تھا، ورنہ مجال کس کی ہے کہ اللہ اسے کھڑا کرے اور جہاں سے نکالے وہاں وہ واپس لوٹ جائے. اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَكُونُ لَنَا، یعنی یہ ان کی طرف بات بیان ہو رہی، منسوب ہو رہی ہے، جو ان کے طرف سے بیان فرمائی جا رہی ہے جو حضرت شعیب کے متبعین تھے اور حضرت شعیب خود بھی. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں سوائے اس کے کہ اللہ ایسا چاہے. اب یہ اللہ جو ہمارا رب ہے وہ ایسا چاہے، یہ ہے جو ایک عقدہ کھولنے والا ہے. وہ مشرکین تھے جن سے حضرت شعیب مخاطب تھے، اور اکثر وہ جن میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انبیاء بھیجتا ہے، خواہ وہ صاحب شریعت ہوں یا دوسرے، وہ عملاً مشرکین ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان سے نکالنے کو نجانا فرمایا گیا ہے، ہمیں نجات بخشی. پھر کیسے ممکن ہے کہ اس ملت میں اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ لوٹ جائیں؟ تو ان کا یہ کہنا کہ سوائے اس کے کہ اللہ چاہے کہ ہم لوٹ جائیں، یہ ایک عجیب نقطہ ہے. اس پر جب تک غور نہ کریں اس پر سے گزرنے کا ہم حق نہیں ہے. اس کے اندر ایک تو بہت ہی لطیف پہلو یہ ہے کہ انکسار کی حد ہے، اور انسان اپنے مسلک کو جیسا بھی چاہے سمجھے، یہ گنجائش اسے چھوڑنی چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہی کو علم ہے کہ آخری طور پر سچا کون ہے. تو یہ انکسار کی انتہا ہے، مگر بنیادی انسانی حقوق اسی پر قائم ہیں. اگر ایک انسان اس یقین پر کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے دوسرے کو اختلاف کے حق سے محروم کر دے تو اس کی قرآن کریم اجازت نہیں دیتا. اس یقین کے باوجود اس کو اختلاف کا حق بھی دو، اور اس یقین کے باوجود کہ خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے ہر ایک کو اپنا عمل خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے، اور آخری دو ٹوک فیصلہ قیامت ہی کے دن ہوگا. تو اس لیے یہ جو چھوٹی سی بات دکھائی دے رہی ہے، نہ اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور لطیف نقطہ حقوق انسانی کا اس میں بیان فرمایا گیا ہے. ہر شخص کو یہ حق ضرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا سمجھے، اور ہر شخص کو یہ احتمال ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خواہ انسان اپنے طور پر کتنے ہی یقین پر قائم ہو، آخری یقین خدا ہی کو ہے.
اس لیے یہاں دوسرے کو یقین کا حق نہیں دیا. آخری یقین اللہ ہی کو ہے، اس کے سوا کسی کو آخری یقین نہیں ہے. اس مضمون کے ساتھ ہی دیکھیں وسع ربنا کل شیء علما. بسا اوقات لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے اذن سے یہ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے عین مطابق کا بات کر رہے ہیں، ہم قرآن پر قائم ہیں. قرآن نے کھلم کھلا ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس سے چاہیں جو سلوک کریں. یہ ساری باتیں ان کی اذن الہی پر ہی مبنی سمجھی جاتی ہیں. اس لیے وہ جن پر تازہ تازہ الہام نازل ہوا ہو ان کو بھی اس پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور بات کرتے وقت یہ ضرور بیچ میں ایک استثناء رکھ دینا چاہیے کہ جب تک ہم اس یقین پہ قائم ہیں ہمارا لوٹنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مگر اللہ علم وسیع تر ہے. اللہ اگر چاہے اور ہمیں دکھا دے، مثلا بعض لوگ پاگل بھی ہوتے ہیں، یہ بھی تو امکان ہے، تو ہمارا تو توکل اس پر ہے. وہ جب چاہے گا ہمیں ہدایت کی راہ دکھائے گا، ہم نے تو اس کے پیچھے لگ جانا ہے. تو بہت عظیم مناظرہ ہے حضرت شعیب کا. آگے سنیے، دوسرا اس کا مطلب یہ بنتا ہے قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان شاء اللہ. یہاں ملت بمعنی مذہب نہیں ہوگی، یہاں ملت بمعنی قوم ہوگی دوسرے معنی میں. اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہ ملت کو جب کہتے ہیں ہم ملت سے نکال رہے ہیں اور ملت میں لوٹ آؤ، تو اصل میں ملت کے مثبت عقائد میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ صرف ایک شخص کے انکار کو اس بات کے لیے شرط بنا دیتے ہیں کہ تم ہماری ملت میں آ جاؤ تو قومی حقوق میں شامل ہو جاؤ گے. ابھی پچھلے دنوں جو نوائے وقت میں آرٹیکل شائع ہوا تھا، ایک اس کے علاوہ ایک خط بھی شائع ہوا تھا ایک مولوی کا، آپ مرزا صاحب کا انکار کر دیں تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے گلے لگ جائیں، آپ کی دنیا بن جائے گی. سوچیں ذرا، یعنی دین کو دنیا بنانے کے ذریعہ ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا. منہ سے سچی بات نکل آئی کہ آپ کی دنیا بن جائے گی اور آخرت میں بھی خیر کی توقع ہے، ہو سکتا ہے. پورا یقین ان کو نہیں ہے. پھر بھی یہی وہ مضمون ہے کہ تم ملت کا کہہ رہے ہو. ہم تو اس واقعہ کے بعد جو گزر چکا جس میں خدا نے تم سے الگ کر دیا ہے، ہمیں ممتاز کر دیا ہے، اس ملت میں اس شکل کے ساتھ لوٹنے والے نہیں. اور اللہ کو علم ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ملت ہماری طرف منسوب ہو جائے گی اور تم ایک اقلیت بن جاؤ گے. اس واقعہ کے بعد ہمیں کسی حرکت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ملت کا دائرہ ہمارے مرکز سے گھومے گا، نکلے گا، اسی سے پھوٹے گا اور وسعت اختیار کر جائے گا. یہ ویسی بات ہے جو چوہدری صاحب نے کہی تھی. وہ چونکہ قرآن کریم کی تلاوت بڑے محبت سے اور خلوص سے کیا کرتے تھے، کئی نکتے وہاں سے لے لیتے تھے. تو ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اب جو فیصلہ ہو گیا ہے اب اس کا کیا حال ہے، کیا یہ بدل دیں گے؟ تو اس سے کہتے ہیں مجھے تو بدلتے نظر نہیں آتے، مگر ایک بات ہوگی کہ ہم اکثریت ہو جائیں گے اور یہ اقلیت ہو جائیں گے. تو یہ نقطہ وہی ہے جو حضرت شعیب کے کلام میں ملتا ہے، اور یہ دونوں پہلو درست ہیں. جو پہلا تھا وہ بدرجہ اولا درست ہے، کیونکہ اس میں ایک بہت ہی اعلیٰ اور لطیف پیغام انسان کو حق پرستی کا اور انکسار کا دیا گیا ہے. اور دوسرا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ اقلیتیں اکثریت میں بدل جاتی ہیں جو سچی ہوں، اور اکثریتیں جو جھوٹی ہوں وہ اقلیت میں تبدیل کر دی جاتی ہیں. اس کے مان بات دیکھیں، وہ دعا بھی کیا سکھائی ہے. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے. کس نے رہنا ہے، کون بچے گا، کون نہیں بچے گا، کس کو عظمت اور غلبہ عطا ہوگا، کس کو نہیں ہوگا. وانت خیر الفاتحین. جب ہم نے اپنے عقیدے تک کو تیرے فیصلے کی بنا پر
کھلا چھوڑ دیا ہے کہ تو کہتا ہے تو سچ ہے، جب تک تو کہے گا سچ ہے، اس کے سوا ہمیں کوئی مان نہیں ہے، کوئی اس پہ زوم نہیں، تو پھر فیصلہ تو ہی فرما۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان سے مایوس ہونے کے بعد قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ یہاں جو خسارہ ہے، گھاٹا، وہ قومی فوائد سے اور حقوق سے محرومی کی دھمکی ہے، اور یہی ہمیں دے رہے ہیں۔ تو ہر قسم کے حقوق سے محروم رہو گے۔ یاد رکھنا، جب تک شعیب کا پیچھا نہیں چھوڑو گے، یعنی شعیب کی اطاعت نہیں چھوڑو گے، اس کی سرداری سے انکار نہیں کرو گے، تم قومی حقوق سے محروم ہو، اور یاد رکھو یہ تم گھاٹے کی زندگی ہے۔ یہی ہر جگہ پاکستان میں اب تک مسلسل احمدیوں کو کہا جا رہا ہے۔ بسا اوقات مجھے فوجی افسر کا خط آتا ہے، انہوں نے کہا کہ تمہاری ترقی کی ساری سفارشیں ہیں، تمہارا کردار بالکل ٹھیک ہے، نہایت اعلیٰ ایک مخلص فوجی ہو جس کے اوپر سوائے فوج کی وفاداری کے کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا محرک نہیں ہے جو اسے اپنے فوجی فرض کی ادائیگی سے ٹال دے۔ یہ مضمون دوسرے لفظوں میں وہ لکھتے رہیں کہ ہمارے افسر تسلیم کرتے ہیں۔ ڈیڈیکیٹڈ سولجر، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، کامل طور پر ایک وقف ہوا ہوا سپاہی ہو، لیکن تم احمدی ہو، اس لیے اس سے آگے ترقی نہیں ہوگی۔ تمام بورڈز حق میں سفارش کر چکے ہوں، آخر پر جب وہ اوپر سے فیصلہ آتا ہے نہیں کا، جب اس کو احمدی افسر پرسو کرتا ہے، پیچھے پڑتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے، ملاقاتیں چاہتا ہے، تو آخر بھی ملاقات پر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس بات کو بھول جاؤ، کوئی قانون نہیں ہے، صرف یہ قانون ہے کہ جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ جو ان کے پیچھے لگتا ہے اس کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے۔ بس یہ ہے خاسرون والا پیغام۔ بظاہر تاریخ ہے، مگر ایک جاری اور ساری سلسلہ ہے ان کی سوچوں کا، جو ہمیشہ اسی طرح رہا، اب بھی اسی طرح ہے۔ آگے یہ کہنے کے بعد اذنکم اذا لخاسرون، حضرت شعیب اور آپ کے ساتھیوں کا جواب بعد میں بتائے گا خدا تعالیٰ، اپنا جواب پہلے بتا رہا ہے۔ پہلے بھی یہی طریق گزر چکا ہے، اس لیے آپ تعجب کریں گے جب برباد ہوگا تو پھر ان کا جواب کیا ہے۔ جواب تو وہ دیں گے ساتھ ہی، مگر اللہ فرماتا ہے کہ پہلے میرا جواب سن لو کہ تم سے کیا ہونے والا ہے، اور وہی ہوا۔ فَأَخَذْتُهُمُ الرَّجْفَةُ، أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو رجفہ نے پکڑ لیا، زلزلے نے، بہت سخت زلزلے نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے ہی گھروں میں چھاتیوں کے بل پڑے رہ گئے۔ یہ مثال میں نے دی تھی، جیسا پرندہ بیٹھ جاتا ہے یا مر جائے تو بسا اوقات تو چھاتی بل یوں پڑا ہوا دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے کل ایک بطخ بھی دیکھی تھی وہاں راج ہنس جھیل کے اوپر، وہ یوں پانی کے اوپر یوں پڑی ہوئی تھی، چھاتی سامنے ٹکا کے، دور سے ہمیں نظر لگ رہا تھا کہ مر گئی ہوگی، جا کے دیکھا تو واقعی مر چکی تھی۔ اور اس وقت مجھے خیال ہے کہ یہ دیکھیں پرندہ مرتے وقت کس طرح یوں آگے چھاتی ٹکا دیتا ہے۔ وہی مثال پرندوں والے محاورے سے لی ہے قرآن کریم نے، کہ تم اپنی چھاتیوں کے بل پڑے رہ گئے جب خدا کی طرف سے زلزلہ آیا۔ الذین کذبوا شعیبا قال لم یغنوا فیہا، جن بستیوں کے وہ مالک بن بیٹھے تھے، جس وطن کو اپنا قرار دے رہے تھے، جنہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا، گویا وہ ان میں کبھی بھی نہیں بسے تھے، گویا رہے ہی نہیں تھے، اس طرح خالی کر گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، گھاٹے کی دھمکیاں دینے والے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، وہ تو خود گھاٹا پانے والے نکلے۔ یہاں یہ بات بیان کرنی ضروری ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ تاریخ اب دہرائی جائے گی۔
نہ ہمیں اس کی تمنا کرنا ہمارے لیے جائز، نہ اس کی دعا کرنا جائز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک امت کی صف لپیٹی جا رہی تھی، ایک اور امت کی جگہ لے رہی تھی۔ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے جس کی قیامت تک صف لپیٹی نہیں جا سکتی، ناممکن ہے، اور انہی میں سے پیدا ہوں گے جو کثرت سے احمدیت میں شامل ہوں گے، لیکن تکبر ٹوٹنے کے بعد۔ اس لیے جو بھی سزا مقدر ہے وہ میرے نزدیک اس قسم کی نہیں ہے جو شعیب کے لیے بیان ہوئی ہے، مگر ایسی ضرور ہوگی کہ تکبر پارا پارا ہو جائے اور اپنے گھر کے اس طرح مالک نہ رہیں جیسے پہلے بنے ہوئے تھے، اور خدا اس ملکیت کے ورثے کو کسی اور کو دے دے، اور اس میں گویا ان کا پہلے کوئی بھی عمل دخل نہیں تھا، قانون اور حقوق کے لحاظ سے ان کی جو زیادتیاں ہیں اس کی طاقت ختم ہو جائے۔ یہ مضمون ہے جو میرے نزدیک جس کو تاریخ دہرائے گی اور لازماً دہرائے گی، مگر وہ جو مٹ جانے والا ہے نہ وہ ہمارے لیے اس کو سوچنا جائز، بلکہ بڑا بھیانک تصور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق یہ سوچ بھی ناجائز ہے۔ تبھی جب میں نے مولویوں کے متعلق بد دعا کی اجازت دی تھی تو بڑی احتیاط کے ساتھ پوری طرح ان کی دائرہ بندی کر کے کہ وہ بد نصیب جو بے حیائی اور شرارت میں حد سے آگے نکل چکے ہیں اور ظلم میں کوئی روک باقی نہیں رہی، جن کی سوچنے اور اپنے کیے پر پچھتانے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے، صرف ان کے متعلق دعا کرو تاکہ باقی قوم بچ جائے۔ اس لیے میں دوبارہ یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ امت محمدیہ کے لیے صرف دعا دینا ہمارا حق ہے، یہی ہمیں زیب دیتا ہے، یہی ہمارا فرض ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، تب ان کا اب جواب شروع ہو گیا ہے۔ پہلے خدا کا جواب آ گیا نا، اب فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس نے پھر ان سے منہ پھیر لیا، ان سے صرف نظر کیا۔ جب یہ کہہ دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اب تم اپنی جگہ۔ تولی عنہم کا مطلب ضروری نہیں کہ ان سے پیٹھ پھیر لی، مطلب ان سے صرف نظر کیا، اعراض شروع کر دیا۔ پھر وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، نے کہا دیکھو میری قوم، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا چکا ہوں، اس سے بڑھ کر میرا کوئی کام نہیں تھا۔ ونصحت لکم، اور تمہیں نصیحت کر چکا ہوں۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، بس میں کیسے انکار کرنے والوں پر غم کھاؤں۔ یعنی اب صرف غم کا مضمون باقی رہ گیا ہے، اور اس کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا، حسرتوں کے سوا اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، اور ہم نے کسی بستی میں رہنے والوں میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اخذنا اہلہا بالبأساء، مگر اس بستی کے باشندوں کو کبھی تنگی سے آزمایا، کبھی تکلیف سے۔ باسا میں بھوک، فقر، غربت کی تنگی، اموال کی تنگی، زندگی کی تنگی عمومی طور پر جو ہے، والضراء میں تکلیفیں جو بعض دفعہ بیماریوں کی صورت اختیار کرتی ہیں، کبھی وبائیں پھوٹتی ہیں، کبھی اور اس قسم کی تکالیف نازل ہوتی ہیں، تو ان کو ضراء کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے کبھی تمہیں اردو میں کہتے ہیں تنگی ترشی میں آزمایا، تنگی ترشی سے میں آزمایا، ہر قسم کی کروٹیں بدلتے ہوئے ابتلا تم پر آئے تاکہ تم سمجھا دیں کہ تم صحیح رستے پر نہیں ہو۔ لعلہم یضرعون، ان کو یعنی ماضی ان کی، تم کو نہیں فرمایا جا رہا، ان کو ہم نے آزمایا یا اسی تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ خشیت اختیار کریں، زاری، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا نا تضرع کا ترجمہ عاجزی اور اظہار عاجزی اور خدا کے حضور گر گڑانا، یہ تضرع کے مضمون میں شامل ہیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ،
ہاں تو باسا و ذرا کا ترجمہ پھر کیا بنے گا؟ ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف کے ذریعے آزمایا یا ان کو مبتلا کر دیا۔ ثم بدلنا مکان السیئات، پھر ناپسندیدہ چیزیں جو ان کے لیے تھیں، سیئہ جو ان کے حالات خراب تھے، ان کی بدحالی، اس کو بدل کر اس سے حسنہ میں تبدیل کر دیا۔ تو سوء سے مراد یہاں بدیاں نہیں ہیں بلکہ بدحالی مراد ہے۔ تو ہم نے ان کی بدحالی کو اچھے حال میں تبدیل کر دیا، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ اس کو بھول گئے، نظر انداز کر گئے، یعنی اس بات کو کہ ہم نے فضل فرمایا تھا، اس بات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ اس سے پہلے تکلیفیں تھیں جو پھر بھی آ سکتی ہیں۔ اور عفو کا مطلب خوشحال ہو جانے کا معنی بھی ہے۔ جن کو جیسے عفو کا مضمون ہے نا، قل العفو، جس میں جن کو ضرورت سے زیادہ عطا ہو، اس ضرورت سے زیادہ مال کو عفو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، چیک کریں کہ یہ جیسے اسم میں ملتا ہے اس طرح فعل میں بھی عفو میں یہ مضمون ہے کہ کوئی خوشحال ہو جائے، مگر وہ نہ بھی ہو تو یہ مضمون تو اپنی جگہ مسلسل چل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ شکر کا حق ادا کرنا بھول گئے، اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ خدا نے تنگی کے بعد ان پر احسان فرمایا تھا۔ وقالو، اور کہا، قد مسا آباءنا الضراء والسراء، ہمارے آباء و اجداد کو بھی دکھ سکھ پہنچتا ہی رہا ہے۔ قانون جاری ہے، ہوتا ہی رہتا ہے اس طرح، اور گویا کہ کوئی خاص تقدیر نہیں تھی، ایسا ہوتا ہے، ہمارے آباء کو دکھ بھی پہنچے، سکھ بھی پہنچے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو پھر ہم نے ایسے لوگوں کو اچانک آ پکڑا، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے تھے کہ کیا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کو عقل ہی نہیں تھی ان باتوں کی، جو انہوں نے نتیجہ نکالا بے وقوفی کی وجہ سے نکالا ہے۔ شعور ہوتا تو وہ پیغام سمجھ جاتے ہیں ان باتوں کے پیچھے۔ دوسرا ہے کہ عذاب ایسی حالت میں آیا کہ ان کو احساس تک نہیں ہوا، کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور اچانک عذاب نے آ پکڑا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر یہ بستیوں والے لوگ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے ان پر برکتیں نازل فرماتے، والارض، اور زمین سے بھی، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا اس کے نتیجے سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بما کانوا یکسبون، جو وہ کام کیا کرتے تھے ان کاموں کے سبب سے پکڑ لیا، ایک تو یہ ترجمہ بنتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ کام خود ہی ان کے لیے عذاب پیدا کرنے والے تھے، ہم نے ان کے اعمال کے نتائج ہی سے ان کو جکڑ لیا، اور وہ نتائج ہلاکت خیز تھے۔ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کہ اہل قریٰ یعنی بستیوں والے اس بات سے امن میں ہیں کہ اچانک ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سوئے ہوئے ہوں اس وقت، یعنی رات کے وقت کسی وقت بھی عذاب آ جائے۔ اب امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحیٰ وہم یلعبون، کیا اہل قریٰ اس بات سے امن میں ہیں کہ ان کے پاس اچانک ہمارا عذاب آ جائے جب کہ سورج چڑھ چکا ہو، وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوں، یعنی سورج چڑھ چکا ہے، ذرا باہر نکل رہے ہیں، رات سے روشنی آ چکی ہے، تو کیا خیال ہے کہ اس وقت خدا کا عذاب نہیں آ سکتا؟ اس سے وہ امن میں ہیں۔ افا امنا اہل القریٰ ان یاتیہم، اچھا افا امنوا،
مکر اللہ ہے فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو پھر کیا وہ اللہ کی تدبیر سے امن میں آ گئے ہیں؟ انہیں یقین ہے کہ خدا کی تدبیر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تو کیا پھر وہ خدا کی تدبیر سے امن میں آ گئے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ ہے، اللہ کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون، گھاٹا کھانے والی قوم کے سوا کوئی اپنے آپ کو امن میں نہیں سمجھتا۔ فلا یامن مکر اللہ ہے، اللہ کی تدبیر سے اپنے آپ کو گھاٹا کھانے والوں کے سوا کوئی امن میں نہیں سمجھتا۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کہ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا وہ لوگ جو زمین کے وارث ہوتے ہیں ان کے پہلے مالکوں کے بعد، کیا انہوں نے اس بات سے یہ نور نہیں حاصل کیا، یہ ہدایت، یہ روشنی نہیں لی کہ پہلے بھی کچھ لوگ تھے، ان کو مٹا دیا گیا، ان کے بعد ہم وارث بنائے گئے؟ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے پھر؟ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ کیا وہ یہ سوچتے نہیں کہ پہلے بھی تو کچھ قومیں آباد تھیں، ان کو مٹا دیا گیا، ان کے وارث اور آ گئے تھے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے یہ امن میں ہے؟ کیا خدا اب یہ کام نہیں کر سکتا کہ ان کی صف بھی لپیٹ دے اور ان کی جگہ کسی اور کو لے آئے؟ یہ کہاں گی؟ ہاں، اولم یرثون الارض من بعد اہلہا اللہ نشاء اصبناہم، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی سبب سے انہیں پکڑ لیں۔ ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، مگر ہم ان کے دلوں کو مہر بند کر دیتے ہیں پس وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہاں دلوں کی مہر کا فرمایا گیا ہے، کانوں کی مہر کا نہیں، کیونکہ کانوں کا پیغام ہو یا آنکھوں کا پیغام ہو یا کسی بھی حص کا پیغام ہو، اگر لا یشعرون والا مضمون ہو جائے تو دل بیکار ہو جاتے ہیں، دل پیغام کو قبول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اس کے سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ تو جو مرکز ہے آخری، جہاں شعور اکٹھا ہوتا، شعور پیدا ہوتا ہے یا احساسات کو جمع کرتا ہے، اس مرکز کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ دل فرماتا ہے۔ بس دل سے مراد اگر وہ دل ہے جو جس سے خون پمپ ہو کر اوپر جاتا ہے، تو اس میں بھی ایسے باریک امکانات ہیں جو آئندہ زمانے کی تحقیق سے ثابت ہو سکتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی شعوری مرکز ہے آخری۔ لیکن جو دماغ کا مرکز ہونا ہے وہ ظاہری طور پر تو معلوم ہے، معروف ہے، اس لیے وہ جو بھی شعور کا مرکز ہوگا، جب قلب کا لفظ آئے تو اس کا ترجمہ شعوری مرکز کیا جا سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ دل کے اندر مراکز کا امکان، وہ ایک پہلو سے تو میں پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ اگر دل کا پر ایسا حملہ ہو کہ دماغ سے جو رگیں پلسیشنز کے احکامات لے کے آتی ہیں، یعنی دل کے دھڑکنے کے احکامات لے کے چلتی ہیں، وہ دماغ میں ایک خاص وولٹیج کی بجلی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، کہاں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں، مگر لازماً وہ معین وولٹ کی بجلی ہے جو ہر لمحہ دل کو پیغام بھیج رہی ہے کہ اب تم نے سکڑنا ہے، اب تم نے پھیلنا ہے، اور اس کے عدلنے بدلنے سے جب وہ سٹرائک کرتی ہے تو دل اس کے اثر سے سکڑتا ہے، جب وہ رکتی ہے تو دل پھیل جاتا ہے۔ پھر یہ جو نظام ہے اس کا دماغ سے سب ڈاکٹر جانتے ہیں تعلق ہے، مگر یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ تعلق کٹ بھی جائے تو اچانک دل کے اندر وہ مرکز پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نے کسی کو نہ مارنا ہو تو دل ہی کے اندر سے وہ مرکز پیدا ہو جاتا ہے جو بین ہی دماغ والا کام کرتا ہے، وہیں اس کی وولٹیج بنتی ہے، وہیں وہ باقاعدہ ضربوں کے ساتھ، یعنی ضرب لگانا مراد ہے، ایک ضرب، دو ضرب، اس کے وقفوں کے مطابق
اپنے دل کو دھڑکنے کا پیغام خود دل دے رہا ہوتا ہے، اور ایک سے زیادہ مراکز بھی بعض دفعہ پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ ایکسٹرا سسٹلی بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک دماغ کا آرڈر ہے، ایک دل میں مرکز بن گیا، مثلا دل پہ حملہ ہوا ہے تو بچ گیا ہے مریض، لیکن وہ حملہ ایسا سخت تھا کہ جو قانون قدرت خدا نے بنا رکھا ہے اس کے مطابق یہ اندر ہی فیصلہ ہو گیا کہ اب دل کو خود اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے۔ ایک مرکز بنا، اتنے میں دماغی رابطہ بحال ہو گیا۔ اب وہ دماغ دیتا ہے حکم کہ اس رفتار پر اس زیرو بم کے ساتھ نبض کو چلاؤ، اور وہ بیچ میں جو مرکز بیٹھا اپنی طرف سے بھلائی کر رہا ہے، بے وقوف ہے، وہ بیچ میں کہتا ہے چلو چلو، اس کو یہ نہیں پتہ لگتا یہ مس فائر ہو گیا نا، کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ ایک زائد پلس چل رہی ہے ساتھ۔ جب تک یہ وہ دل کی نبض دماغی نبض میں دخل اندازی نہ کرے کوئی نقصان نہیں ہے، صرف یوں کبھی کبھی ایک آدمی یوں ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا جھٹکا سا لگ جاتا ہے، لیکن جب اس کی نبض اس کے ساتھ مل جائے تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ وولٹیج میں وولٹیج ایڈ ہو گئی، اور جتنی توانائی اور طاقت چاہیے اس سے بہت زیادہ ایک دم حکم مل جاتا ہے کہ دھڑک، اور دھڑک کے ختم ہو جا، تو ایک دم گیسپ کرتا ہے آدمی اور مر جاتا ہے، جس کو ایکسٹرا سسٹری کہتے ہیں۔ یہی بیماری ہے، اور اس میں یہ خطرہ رہتا ہے، اسی لیے ڈاکٹر سپریس کرنے کے لیے بہت سی دوائیں دیتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایسا آدمی جلدی مر جائے، مگر یہ احتمال بہرحال رہتا ہے اگر آپس میں ان دونوں کا وقت اکٹھا ہو جائے۔ تو اب یہ میں نظام جو میں دل کا بتا رہا ہوں، قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم جب فرماتا ہے کہ دل ہے، تو محض یہ سمجھ کر کہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ صرف دماغ ہے اور دل آخری مرکز نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے جواب، کیونکہ ہمیں بہت سی باتوں کا ابھی پتہ نہیں، اور جن کا بالکل پتہ نہیں تھا ان کے آثار اب نظر آنے لگے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کل کی دنیا کا انسان غیر معمولی طور پر قرآن کریم کی عظمت و صداقت پر اس وجہ سے بھی ایمان لائے کہ جس دل کو محض ایک دھڑکنے کا ایک میکینیکل جز سمجھا جا رہا تھا، یعنی جو صرف میکانکی کیا کہتے ہیں اس کو، عملی حرکت پیدا کرنے کا ایک آلہ ہے، مشین، ہاں، وہ مرکز بھی نکلا۔ اور ایک اور طرح میں اس طرح یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی صدمہ پہنچے، جب بھی کوئی تعجب ہو، جب بھی کوئی خوشی کی خبر اچانک نمایاں آ جائے، تو دماغ پہ ہاتھ نہیں مارتے، لوگ دل پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ محسوس یہاں ہوتی ہے، اس لیے یہ کہنا بھی درست نہیں کہ صرف دماغ محسوس کرتا ہے۔ دماغ خادم کے طور پر محسوس کرتا ہے اور دل کو پیغام پہنچاتا ہے کہ تم محسوس کر لو۔ جب تک دل کو پیغام نہ پہنچے خوشی کا، دماغ کی خوشی کو آدمی انجوائے کر ہی نہیں سکتا۔ تو واقعتاً دل وہ آخری مرکز بن جاتا ہے جس کی طرف احساسات کی لہروں کو منسوب کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پہلو سے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ دل کا کیا معنی ہے کچھ سمجھنے کے بعد۔ کہاں تھے ہم؟ نطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، کہ چونکہ دل تک آخری پیغام پہنچتے ہیں، اس لیے وہاں مہر لگ گئی اگر، تو حسیات کا سارا نظام بھی زندہ ہو تب بھی بیکار ہو جائے گا۔ یہ وہی مضمون ہے جو لا یشعرون کا پہلے بیان ہو چکا ہے، اس کو زیادہ سائنٹیفک انداز میں تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ تلک القرآن نقص علیک من انبائہا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ یہاں بھی پھر کافرین کی دلوں کی مہر کا ذکر ہے۔ یہ وہ بستیاں تھیں نقص علیک من انبائہا، جن کی خبریں ہم تجھے پڑھ کر سناتے ہیں، تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ قرا سے مراد اہل قرا بھی ہوتے ہیں قرآن کریم میں بسا اوقات، بستیاں بھی، تو بستیوں کی داستان تو ہوتی وہی ہے جو ان کے رہنے والوں کی داستان ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم، یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے بالبینات، کھلے کھلے نشان لے کر، فما كانوا لیؤمنوا، مگر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، ان کی سرشت میں ہی گویا کہ ایمان لانا نہیں تھا۔ کس بات پر؟ بما کذبوا، ضدی بڑے تھے، جو ایک دفعہ جھٹلا بیٹھے اس کے بعد ایمان کی صلاحیت سے ہی معروم ہو گئے، اور ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کہ وہ جھٹلا بیٹھے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ان کا جھٹلانا ہی شروع سے ناجائز تھا، ہٹ دھرمی کے نتیجے میں تھا۔ اگر شعور سے یعنی بے شعوری سے، بے عقلی سے جھٹاتے تو ایمان لے آتے، مگر ان کا انکار کے آغاز ہی میں خرابی داخل تھی۔ بس چونکہ ایک دفعہ وہ اس خرابی کی بدنیتی سے انکار کر بیٹھے تھے، اس لیے بعد میں ان کے ایمان لانے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ کذالک یطبع، اس طرح اللہ تعالیٰ مہر لگایا کرتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ باہر سے آ کے کوئی مہر لگ جاتی ہے، دل کی نیتوں کا فتنہ جہاں سے وہ بات پھوٹتی ہے، وہ اگر گندا ہو جائے، سرچشمہ گندا ہو جائے، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کی نیتوں کا آخری چشمہ جو دل سے پھوٹتا ہے وہ گندا ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے پہلی دفعہ انکار کیا تھا اس میں بدنیتی اور ظلم شامل تھا، بس اس وجہ سے بات کی ہر کوشش ناکام ہوگی اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ مطلب ہے دلوں پر مہر کرنے کا۔ کذالک یطبع اللہ، اس طرح اللہ دلوں پر مہر کیا کرتا ہے، علی قلوب الکافرین، انکار کرنے والوں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں دیکھا، ہم نے پاس عہد ان میں پایا ہی نہیں۔ عہد کا لفظ استعمال ہوا، عہد نہیں دیکھا، حالانکہ عہد تو وہ کرتے تھے۔ عربی میں عہد کا معنی ہی ان ایسے موقع پر پاس عہد ہوتا ہے، اس لیے کسی بریکٹ کی بھی ضرورت نہیں، پاس بریکٹ کے باہر ہونا چاہیے کیونکہ عہد کے اندر داخل ہے۔ بس ہم نے ان میں سے کسی میں بھی اکثر میں ان میں سے اکثر میں پاس عہد نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ضرور ان میں سے اکثر کو فاسق اور بدکار ہی پایا۔ فاسق کے ساتھ بد عہدی بھی شامل ہوتی ہے دراصل، جس کے پاس عہد نہیں وہ بدکار بھی ہوگا، بے ایمان بھی ہوگا، بددیانت بھی ہوگا۔ تو قومی بدکرداری کا آغاز پاس عہد سے کے فقدان سے ہوتا ہے، اور یہ بھی وہ آخری دل میں وہ چشمے ہیں جہاں سے چیز پھوٹتی ہے، اور ایک دفعہ پاس عہد اٹھ جائے تو ہر چیز کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، پھر نہ خدا کا عہد یاد رہتا ہے، نہ قوم کا عہد یاد رہتا ہے، نہ بھائی بند کی ذمہ داریاں یاد رہتی ہیں۔ ایسی قوم فاسق بن جایا کرتی ہے۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ان کی صف لپیٹی گئی، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا۔ شعیب اور موسیٰ کے درمیان خدا تعالیٰ نے یہ سارے واقعات مختلف بستیوں کے بیان فرما دیے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک دستور جاری و ساری ہے، اور صرف چند مثالیں تھیں جو بیان کی گئیں۔ اب اصولی طور پر ہم تاریخ مذہب کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ جہاں تک انبیاء کے حوالے سے بات کرنے کا تعلق ہے، فرمایا پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو بھیجا بآیاتنا، اپنے نشانات کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا،
تو انہوں نے اس سے ظلم کا سلوک روا رکھا. اس سے کیا مراد ہے؟ ہیں؟ کیا ہے؟ بتا دیں، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. پھر گھبراہٹ ہے ہی یہی مطلب، اور ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ ہا کی ضمیر مؤنث کی ہے، اور حضرت موسیٰ کی طرف تو جا نہیں سکتی، نہ ان کے سرداروں کی طرف. قوم کے سرداروں کی طرف ویسے ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ قوم کے سرداروں نے تو حق کا انکار کیا تھا. تو جس چیز کا انکار ہو رہا ہے اس میں ہا کی ضمیر آیات کی طرف جاتی ہے، اور کسی طرف جا سکتی ہی نہیں. اور ظلموا بہا، ان نشانات سے ظلم کیا. ظلم کیسے کر دیا نشانات سے؟ ہاں ہاں، انکار کر دینا. انکار بعض دفعہ آپ کسی چیز کا کر دیتی ہیں یا کر دیتے ہیں تو ظلم ہوتا ہے. انکار فی ذاتی ہی تو ظلم نہیں ہے. ظلم ہے ناانصافی. کسی چیز سے جیسا کہ حق تھا سلوک نہ کیا جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں. بس انہوں نے ان نشانات کا حق نہ ادا کیا. جیسا کہ حق تھا ان نشانات سے سلوک کرنے کا، اس سے وہ محروم رہے، یا انہوں نے عمدن ایسا نہیں کیا. یہ ظلم ہے. ہر ظلم عدل سے ہٹنے کا نام ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ کہ فسادیوں کا انجام کیسا ہوا. ان سب کی ایک کے بعد دوسرے صفحے لپیٹی گئیں، وہ ناکام رہے، نامراد رہے، اور اللہ والے ہی جیتے. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں یقیناً اپنے رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، رسول ہو کر آیا ہوں، پیغمبر ہو کر آیا ہوں. یہاں مر رب العالمین کیوں فرمایا؟ مر رب کیوں فرمایا؟ مر رب کیوں نہیں کہتے آپ لوگ؟ کیوں نہیں پڑھتے مر رب العالمین؟ درست ہے یا غلط ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. من کیا چیز ہے؟ حرف جار ہے. اور جر کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ نہیں، جر زیریں حالت کا نام ہے، جو بعض دفعہ یہ سے دکھائی دیتی ہے، بعض دفعہ فتح سے بھی نظر آتی ہے. تو یہ جو نسبی حالت ہے وہ بعض دفعہ الف سے ظاہر کی جاتی ہے، بعض دفعہ یہ سے دکھائی دی جاتی ہے، اور رفعی حالت کبھی پیش سے کبھی الف سے. تو یہ حالت ہے. زیریں حالت جو چیز نیچے کی حالت میں ہو اس کو جر کہتے ہیں. تو بعض حروف ایسے ہیں جب وہ لگیں تو اگلے لفظ کو نچلی حالت میں کر دیتے ہیں. من ان میں سے ہے. میں نے پہلے بیان کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ احتجاج بڑے آ رہے تھے. لوگ کہتے تھے آپ نے گرامر جو شروع کی ہے تو اس وقت ہمارا تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے مضمون سے، اس لیے ڈر کے بارے میں نے چھوڑ دیا تھا. مجھے اچانک خیال آ گیا چلو دیکھیں. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. حقیق اور حق کا خوب ایک دوسرے کے تعلق میں بیان فرمایا ہے. حقیق کہتے ہیں حقدار، لائق، کسی چیز کا سزاوار ہونا، اہلیت رکھنا. تو حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں ہی تم میں سے اس بات کا اہل ہوں کہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کروں. اور صرف اسی کو نبوت عطا ہوتی ہے جو کامل طور پر اس لحاظ سے امین ہو خدا کی نظر میں، وہ خدا کے اوپر حق کے سوا کچھ کہہ ہی نہ سکے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم. اور یہ اس میں دلیل کیا ہے ان کے لیے؟ دشمنوں کے لیے اس میں دلیل بھی تو ہونی چاہیے کوئی. وہ کیوں مانے اس بات کو؟
وہ اس لیے کہ جو اس کی ساری زندگی ان کے سامنے گزری ہے اس نے کبھی بھی ان کی گواہیوں کے مطابق کسی پر اس کے حقیقت کے خلاف کوئی نہ الزام لگایا، نہ اس کی طرف بات منسوخ کی، کبھی ایک بار بھی اس نے امانت میں خیانت نہ کی ہو۔ تو اس لیے دلیل ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ انبیاء یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں، یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو بندوں کے معاملہ میں ایسا امین رہا ہو، صرف وہی اس بات کا حقدار ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے اور اسے اپنا نمائندہ بندوں پر بنائے، کیونکہ جن پر نمائندہ بنانا ہے ان کو اعتبار کیسے آئے گا اگر اس نے کبھی کبھی جھوٹ بھی بولا ہو، کبھی کبھی بدیانتیاں بھی کی ہوں، تو اعتبار نہیں آ سکتا تو خدا پکڑے گا کیسے ان کو پھر؟ اس لیے نمائندہ وہ چنتا ہے جو کھل کر دو ٹوک بات کہہ سکے کہ دیکھو میں امین ہوں اور میرے سوا تم میں سے کوئی حقدار نہیں ہے کہ خدا کا امانت دار ہوتا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دلیل دی ہے، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس یقیناً اب تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے نشان لے کے آیا ہوں۔ یہاں اپنا رب نہیں فرمایا، اکثر اوقات نبی اپنا رب کہہ کے بات کرتے ہیں، یہاں تمہارے رب کی طرف بتانے کے لیے کہ تمہیں قانون دینے کا اور حکم دینے کا اختیار جس مالک کو ہے، جس کے تم تابع ہو، جس کی اطاعت سے نکل سکتے نہیں ہو، میں وہ پیغام جو میں دینے والا ہوں اس کی طرف سے لے کے آیا ہوں۔ اور پیغام کیا ہے؟ یہاں ایمان لانے والا پیغام نہیں ہے، یہ پہلا پیغام یہ تھا فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اور بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون اور فرعون کی قوم کی ربوبیت کے تعلقات تھے، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر ان کی اقتصادیات چل رہی تھیں، اس لیے بظاہر وہ مالک تھے، مگر بنی اسرائیل ان کے رزق کے دینے میں ایک ایسا اہم ذریعہ بن چکے تھے کہ گویا وہ ان کے رب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ نے ان کو یہ کہا کہ تمہارے رب نے کہا کہ بھیج دو، رازق بھی وہی ہے، تمہارا آئندہ وہی مالک ہوگا، اس لیے ان کو اپنا رب نہ بنا لو۔ ایک طرف خدائی کے دعوے، دوسری طرف یہ دعویٰ کہ اس قوم کے بغیر ہماری اقتصادیات پنپ ہی نہیں سکتی۔ اور یہی نقطہ تھا جس کی وجہ سے فرعون بار بار اپنے سرداروں کو بھی سمجھا رہا تھا، ان کو بھی کہہ رہا تھا کہ ہم ان کو چھوڑ سکتے ہی نہیں، ہمارے کام کیسے ہوں گے؟ ہمارے ملک میں بھی کمی کاریوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کے فصلیں کاٹنے والے کوئی دوسرا لے جائے تو قتل و غارت ہو جاتا ہے، اور بیوقوف گھروں میں تو نوکروں پہ بھی ملکیت کے جھگڑے چل پڑتے ہیں کہ ہمارا نوکر کو تم ہوتے کون تھے اپنے پاس لانے والے۔ یہ ساری حماقتیں ہیں، کم نظریاں ہیں۔ اللہ ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں، نہ تمہیں روکنے کا حق، نہ یہ تصور جائز کہ اس کے بغیر تمہارے کام نہیں چل سکتے۔ رب اللہ ہے تو سب کے کام اگر اللہ کی اطاعت میں رہو گے تو چلیں گے اور چل سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، میرے پاس بھیجو، تمہارے رب کا حکم ہے، حکم کو تو ویسے بھی تم ٹال نہیں سکتے۔ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآیَةٍ فَأْتِ بِهَا، تم بینات کہہ رہے ہو، کوئی ایک بھی نشان اگر ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم اپنے رب کی، ہمارے رب کی طرف سے ہو، فَأْتِ بِهَا، تو وہ نشان لے آ۔ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُبِينٌ، تو اس نے اپنے عصا کو پھینکا اور اچانک کیا ہوا کہ وہ عصا ایک کھلا کھلا دکھائی دینے والا اژدہا بن گیا۔ مبین سے مراد ہے صاف دکھائی دینے والا، اس میں کوئی اشتباہ کی بات نہیں تھی، دن کی روشنی میں صاف بالکل اژدہا دکھائی دیتا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ،
اور اس نے اپنے ہاتھ کو کھینچ نکالا، فیضا ہے بیضاء للناظرین، تو اچانک یہ دیکھنے والوں کو سفید دکھائی دینے لگا۔ یہ دو نشان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش فرمائے۔ یہاں تلاوت ختم ہوگی نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یاتوک بکل ساحر علیم۔ اتنا ہی وقت ملنا ہے آج۔ قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ کوئی ماہر فن جادوگر ہے جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے، تو بہت ہی ماہر فن جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے وطن سے نکال دے، تمہارے وطن سے نکال دے۔ اب وہاں فرعون والوں نے ان کا بھی وطن قرار دے دیا ساتھ، کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے وطن سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، تو کیا فیصلہ کرتے ہو، بتاتے ہو، کیا مشورہ ہے، پھر کیا ارادہ ہے کہ نکلنا ہے اپنے وطن سے یا نہیں نکلنا؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ اب یہاں عجیب بات ہے کہ یہ جو ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین کا جو مشورہ ہے، یہ قوم کے سردار دے رہے ہیں، اور یہاں فرعون کو مشورہ دیا جا رہا ہے۔ جو پہلی بات تھی وہ ایک عمومی حالت کا بیان تھا، جس میں بنی اسرائیل بھی مخاطب تھے، اور اگر وہ نکلتے تو گویا وہ فرعون کی قوم کا ہی اپنے وطن سے محروم ہو جانا ہوتا۔ اس لیے اگر ان کو داخل کرنا ہے تو اس وسیع معنوں میں داخل کیا جائے گا، ورنہ اتنی ہی بات ہے کہ وہ مضمون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، ان کو یہ کہتے تھے اور فرعون کو یہ کہتے تھے، اور یہ چلتا ہے، مضمون اسی طرح ہوتا رہتا ہے، ان کو کچھ بات کہی، دوسرے کو کچھ بات کہی۔ تو ان کے بڑے لوگوں نے قوم موسیٰ کو تو یہ ڈرایا کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ مانو، یہ فتنے پیدا کر کے تمہیں خود تمہارے وطن سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اور فرعون کو یہ مشورہ دیا، ارجہ و اخاہ، کچھ مہلت دے اس کو اور اس کے بھائی کو۔ معلوم ہوتا ہے اس نشان سے مروب ضرور ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے کہ کوئی بات ہے، کم سے کم اور کچھ نہیں تو اس کا جادو ہی چل سکتا ہے ہم پر۔ وہ ارسل فی المدائن حاشرین، اور مختلف شہروں اور بستیوں میں اکٹھے کرنے والے بھیج، جو گھیر کر لے آئیں لوگوں کو۔ کس کو لائیں؟ یاتوک بکل ساحر علیم، وہ تیرے پاس ہر قسم کے خوب علم رکھنے والے جادوگر لے آئیں۔ یہ ماہر فن ہے تو وہ بھی بڑے بڑے ماہر فن ہوں، اور وہ اس کا مقابلہ کریں، پھر اس کی قوم سے اس کا رعب جاتا رہے، اور پھر جو تو فیصلہ کرے وہ قوم تیرے ساتھ ہوگی۔ تو فیصلہ اپنی طرف سے مشورہ تو بہت ہی وزندار تھا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ ٹکر کس سے لے رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل، ہاں ٹھیک ہے۔